بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو حاصل کر لے، سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کر لے، یا اس کو سکھا دے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تیار ہوں ان کلمات کو سیکھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، 5 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، 5 باتیں گنوائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو چیزیں حرام ہے، اللہ پاک نے حرام کی ہیں، ان سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مستغنی ہو جاؤ گے. تیسری بات ارشاد فرمائی اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات ارشاد فرمائی دوسروں کے لیے بھی وہی بات پسند کرو، وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ ضحک یعنی ہنسنے سے بچو، کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. 5 باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں ابتدائی 2 باتیں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اور دوسری بات کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، مستغنی ہو جاؤ گے مخلوق سے. ان 2 پر گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے. تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. انشاءاللہ اس پر کچھ بات عرض کرتے ہیں. تو تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے، کامل ایمان والے ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن کریم میں بھی آیا اور متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، 3 قسم کے پڑوس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک تو یہی حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو جاؤ، تم کامل مومن ہو جاؤ گے.
اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پڑوسیوں سے متعلق حسن سلوک کی اور حقوق کی اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ خدشہ لگا کہ کئی میراث میں بھی آپ علیہ السلام ابھی ان کو حصہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ابھی میراث میں بھی ان کو حصہ ملنے والا ہے، اتنے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پڑوسی اگر تمہاری دیوار پر کوئی شہتیر اپنا رکھے لکڑی وغیرہ تو اس کو منع مت کرو، اس کو روکو مت۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ دیوار پڑوسی کی ملکیت نہیں ہے، دیوار میری ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اگر اس کو ضرورت ہو اور وہ شہتیر رکھنا چاہے، جیسے چھت کے نیچے لکڑیاں لگتی ہے، تو اس کو وہ رکھنے سے مت روکو۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو بہت پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے ایذا سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور پوچھا گیا ایک خاتون ہے جو زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام تو نہیں کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ رہتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کتنے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور روایت میں آتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب سالن پکاؤ یا کھانا شوربہ تو اس میں شوربہ بڑھا دو تاکہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ تو پڑوسی کا تو بہت بڑا حق ہے جس سے آج عام طور پر ہم غافل ہیں۔ اور پڑوس کی 3 قسمیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب، تینوں پڑوسی ہیں۔ جاری ذی القربى اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہے، یہ سب سے زیادہ احق ہے۔ دوسرا ہے والجار ذی الجنب، دوسرا وہ جو پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، یہ بھی پڑوس ہے۔ تیسرا ہے والصاحب بالجنب، لفظی معنی ہے اس کا پہلو کا ساتھی، اور ہمارے بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کچھ دیر کا ساتھی۔ مثال کے طور پہ ہوائی جہاز میں سفر ہو رہا ہے، برابر کی سیٹ میں ساتھی آ کے بیٹھ گیا، یہ صاحب بالجنب ہے۔ ٹرین میں ایک ساتھی ساتھ آ کے بیٹھ گیا، وہ صاحب بالجنب ہے۔ بس میں یا اس طرح کی سواری میں کوئی ساتھ آ کے بیٹھ گیا، یہ صاحب بالجنب ہے۔ اسی طریقے سے دفتر میں 2 ساتھی بیٹھتے ہیں، ان کی سیٹیں پڑوس میں، یہ صاحب بالجنب ہے۔ مسجد میں ساتھ بیٹھنے والے صاحب بالجنب ہے۔ کلاس میں بیٹھنے والے 2 طلبہ اسٹوڈنٹس، یہ صاحب بالجنب ہے۔ یہ سب پڑوس کی قسمیں ہیں۔ اور جار ذی القربى اور جار ذی الجنب کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جار ذی القربى کے معنی وہ پڑوسی کہ جس کی دیوار اس کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دیوار بالکل ایک ہے، یہ جار ذی القربى ہے، بالکل قریب والا، دیوار ہی ایک ہے۔ اور جار ذی الجنب یہ ہے کہ دیوار ایک نہیں ہے لیکن ہے پڑوسی، ایک گھر چھوڑ کے 2 گھر چھوڑ کے، سامنے اس کا دروازہ ہے، گلی ایک ہے، محلہ ایک ہے، یہ بھی پڑوس۔ دونوں مطلب آپ حضرات سمجھ گئے۔ یہ سب پڑوس کی قسمیں ہیں، اور قرآن کریم میں تینوں قسمیں ذکر ہوئی۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب پڑوس کی قسمیں ہیں اور سب کا تم پر حق ہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ تو حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک تو عام انسان خدا نخواستہ کوئی بدکاری کرے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس شخص پر شدید لعنت اور وعید آئی ہے جو پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کر لے، اس لیے کہ پڑوس کا حق بھی تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا، اس کا خیال کرتا، یہ بجائے اس کے خیانت کر رہا ہے، شدید وعید ہے اس کے لیے۔ تو پڑوس کا بہت بڑا حق ہے،
اور اس حقوق سے آج ہم حقیقت یہ ہے کہ غافل ہیں. چاہے جار ذی القربہ ہے کہ دیوار بالکل ملی ہوئی ہے، اور یا پھر جو ہے قریب کا ہے اور ساتھ میں رشتہ داری بھی ہے، تو اس کے دو حق ہو گئے. جار ذی القربہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس طور پر بھی زیادہ ہے کہ اگر یہ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو ایک پڑوس کا حق، ایک رشتہ داری کا حق. اور یا پھر دیوار ملی ہوئی ہے تب بھی اس کا حق اس لیے زیادہ ہے کہ یہ بالکل قریب کا ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو بعید کا ہے، ایک پڑوسی جو بالکل قریب کا ملا ہوا ہے، ملے ہوئے کا حق اور زیادہ ہے. اور صحابہ کس طرح حق ادا کرتے تھے، حدیثوں میں آپ حضرات واقعہ سنتے ہیں نا کہ کسی نے جو ہے سری پائے ہدیہ کیے، پڑوسی کو دیے، اس نے خیال کرتے ہوئے دوسرے پڑوسی کو دیے، اس نے اپنے پڑوس کا خیال کرتے ہوئے چکر لگاتے لگاتے وہ اس گھر میں پھر آ گئی. اس سے اندازہ ہوا کہ پڑوس کا کتنا خیال تھا اس زمانے میں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یا عام طور پر جتنا ہم مادی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں، مال ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، ہم ان حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں، اندازہ لگائیں کہ ایک علاقہ ایسا ہوتا ہے جہاں کے لوگ زیادہ مالدار نہیں ہوتے، کچا علاقہ ہے یا گھر ملے ہوئے، وہاں اتحاد، اتفاق، محبت زیادہ ہوگی. یا آپ غور کر لیں کہ پہلے ہم جس علاقے میں رہتے تھے، زیادہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر بھی چھوٹے تھے، کمرے بھی چھوٹے تھے، لیکن آپس میں محلے والوں کا، علاقے والوں کا اتنا اتحاد، اتفاق اور محبت ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہوتی تھی پڑوسیوں میں. خوشی میں شریک، غمی میں شریک، دکھ درد میں شریک. اور اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب ہم نے زیادہ اچھا گھر لے لیا، اچھے علاقے میں لے لیا، بنگلہ لے لیا، پوش علاقے میں، لیکن اب وہ تعلق نہیں ہے، اب پڑوس کا آپس میں وہ رابطہ نہیں ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو جتنے ہائی لیول یا ہائی کلاس کے اس طرح کا علاقہ یا لوگ ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں تک ملاقات نہیں ہوتی. اور بعض مرتبہ تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا مجھے کہ میرے اس پڑوس کے بنگلے میں یا پڑوس کے گھر میں رہتا کون ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا. یا پڑوس میں خوشی غمی ہو جائے، میں اس سے بالکل یعنی الگ تھلگ ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. پڑوس میں خوشی آ گئی، مجھے اس سے کیا واسطہ، پڑوس میں فوتگی آ گئی، مجھے اس سے کیا واسطہ. آج مادیت ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، خوشی غمی میں ایک دوسرے کی خبرگیری رکھنا، اس کو ہم بھول چکے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آج ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر گھر چھوٹا ہے، مال کم ہے، لیکن دلوں میں محبت ہوتی ہے. اور زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ یعنی تنزلی کا ہم شکار ہو چکے ہیں. اگر ہم غور کر لیں، آج ہم تنزلی کا اس اعتبار سے شکار ہیں. آج مجھے پتہ نہیں میرے پڑوس میں رہتا کون ہے، میرے پڑوس میں بھائی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے. آج ایسا ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنے حقوق بتائے ہیں، اس لیے بتائے کرے کہ بھئی پڑوسی غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے کھانا بھجوائیں. وہ غریب ہے، وہ مڈل کلاس کا ہے، وہ لوئر کلاس کا ہے، میں ہائی کلاس کا ہوں. اللہ پاک نے پڑوسی فرما دیا، اس کا مجھ پر حق ہے، اور قیامت کے دن اس حق کی پوچھ ہوگی. لیکن آج ہم اپنے مالی حالات کی برابری کو بھی دیکھتے ہیں. اور بعض جگہ تو آپ جائیں ایسے علاقوں میں، آپ یقین جانیے کہ سال ہا سال، مہینے نہیں، سال ہا سال گزرتے ہیں اور ایک گھر والوں کو پتہ نہیں کہ پڑوس میں رہتا کون ہے. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے کام سے کام، ہم صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں. آج یہ چیز ہو گئی. اور اگر آپ دیکھ لیں اپنے اکابرین بزرگوں کے واقعات کو کہ ان کو پڑوس کا کتنا خیال تھا، انسان حیران رہ جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں لکھا ایک نوجوان رہتا تھا جو شراب پیتا تھا، اور شراب پی کر پوری رات شور شرابہ کرتا تھا. امام صاحب عبادت کرتے تھے، تلاوت، لیکن ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا. یہ شراب پی لیتا اور پھر خوب گالم گلوچ، شور شرابہ، روزانہ یہ طوفان بدتمیزی ہوتا. امام صاحب نے کبھی شکایت نہیں کی. کچھ دن ہوئے تو شور کی آواز نہیں آئی.
اگلے دن پھر اس طرح امام صاحب کو فکر ہوئی، دیکھیں پڑوس اسے کہتے ہیں، گئے اور پوچھا بھائی کہ کیا معاملہ ہے، آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اس کو تو پولیس لے گئی ہے پکڑ کے، پولیس پکڑ کے لے گئی. امام صاحب خود چلے گئے، جیسے تھانہ آپ سمجھ لیں. اب انہوں نے دیکھا ایک شخصیت تھی، ایک نام تھا امام صاحب کا. حضرت آپ تشریف لائے، خیریت ہے؟ کہ بھئی یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ان کو آپ نے پکڑا اس طرح، میں تو ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. تو جب سفارش ہوئی، رہا ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کس نے رہا کروایا؟ جب بتایا گیا تو وہ شرمندہ ہوا اور آ کر معافی مانگی، کہا کہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. یہ پڑوس تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اب یہ بہت بڑے محدث، مفسر اور ولی بزرگ، اور وہ یہودی مسلک کا ہے، مذہب کا ہے. وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ قیمت زیادہ کہہ رہا تھا. مثال کے یعنی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا، اس سے دگنی. مثال کے طور پر 10 لاکھ کا گھر تھا، اس نے کہا میں 20 لاکھ میں بیچوں گا. تو خریدنے والوں نے کہا کہ بھئی اس کی قیمت ہی اتنی ہے، آپ دگنی. اس نے کہا مجھے بھی معلوم، اس گھر کی قیمت 10 لاکھ ہے، تو 10 لاکھ قیمت اور باقی 10 لاکھ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے. ایسا پڑوس تھوڑی تمہیں ملے گا. پڑوس کی قیمت لگتی تھی. اور آج شفٹنگ سے پہلے، منتقلی سے پہلے پڑوس کو دیکھا جاتا ہے بھئی کوئی نئی مصیبت گلے میں نہیں پڑ جائے، کیونکہ پڑوس کا تو پھر بڑا اثر ہے، مستقل رہنا سہنا ہے. پڑوس خدا نخواستہ اگر صحیح نہیں ملا ہو تو پوری زندگی کا عذاب ہے. اور اچھا پڑوس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. یہ پڑوس تھا. حضرت مولانا میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، اور ان پر صوفیت کا بڑا غلبہ تھا. تو حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بھی استاذ تھے وہ، کہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا. ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، دیکھا حضرت کا گھر کچا تھا، چھت بھی کچی. بارشوں کا موسم آتا، چھت ٹپکنے لگتی، دیواریں کمزور، پھر کچھ مرمت عارضی فرما لیتے، پھر بارشوں کا موسم آتا پھر ٹپکتی. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ ذرا اس چھت کی مرمت کر کے اس کو پکا کروا لیں، ایک مرتبہ گھر پکا کروا لیں تو آپ کو سہولت ہو جائے گی. تو فرمانے لگے کہ مولوی شفیع مشورہ تو تم نے بڑا اچھا دیا، بھئی ہمارا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا، ہم بڈھے ہو گئے، ہمارا تو ذہن کام ہی نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اتنی دفعہ کہا کہ میں شرمندہ ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ بات اچھی نہیں لگی حضرت کو. تو میں نے کہا حضرت میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تکلیف سے بچ جائیں گے اگر آپ گھر کو پکا کروا لیں. تو مجھے ہاتھ سے پکڑا، گھر سے باہر لے گئے اور فرمایا کہ بھئی دیکھو اس گلی میں تمہیں کوئی گھر پکا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو سب کچے گھر ہے، میں کس طرح اپنا گھر پکا کرواؤں؟ یہ سب غریب لوگ ہیں، آبادی غریبوں کی ہے، میں اپنا گھر پکا کروا لوں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو میں ایسا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ آم انہوں نے کھائے، آموں کے چھلکے ہوتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے ذکی کیفی مرحوم، تو وہ فرماتے تھے کہ جب آم کھا لیے، میں نے عرض کیا میں چھلکے پھینک دیتا ہوں، کہا نہیں میں خود پھینکوں گا. تو میں گیا ساتھ، وہ چھلکے اٹھا کر ایک بالکل ایسی جگہ رکھ دیے جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے. تو میں نے عرض کیا میں رکھ لیتا، کہا نہیں تم پھینکتے، اس گلی میں سب غریب رہتے ہیں اور ان کے بچوں کو یعنی یہ نصیب ہی نہیں ہے. اب میں تم چھلکے پھینکو گے، ان کے بچے گھر سے باہر نکل کے اس چھلکوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ بلکہ یہاں تک واقعہ لکھا ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً انہی کا ہے، کہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر آیا، اس کے باہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے جوتے اتار دیے اور جوتے اتار کر ایسے دبے پاؤں جیسے پیر سے آہٹ نہ نکلے. پھر جب وہاں سے گزر گئے پھر جوتے پہن لیے. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے آپ گزرتے ہیں تو گزرتے ہوئے آپ جوتے اتارتے ہیں، پیروں سے آہٹ نہیں نکلتے. تو حضرت کا جواب سنے، فرمائے دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک فاحشہ رہتی ہے. وہ عورت آپ سمجھتے ہیں جو پوری زندگی بدکاری کرتی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے سب کی. اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے پاس لوگ آتے تھے،
اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، عمر ڈھل گئی ہے، اب کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ اب اگر میں جوتے پہن کے جاؤں گا، ہٹ ہوگی، شاید اس کے دل میں امید ہو جائے کہ بھئی کوئی آ رہا ہے، اور جب میں گزر جاؤں گا اس کی امید ٹوٹ جائے گی۔ تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے۔ یہ تھے تو پڑوس کا اتنا، یعنی آپ اب سوچیں، غور کریں کہ کتنا خیال تھا۔ آج سب سے زیادہ میں اپنے پڑوسی کا ناک میں دم کیے رکھتا ہوں، سب سے زیادہ، یہ حقیقت ہے۔ آج صاحب کلمہ ہونے کے باوجود، کلمہ گو مسلمان ہونے کے باوجود، آج پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ میری خوشی آئے گی، میں جس انداز میں اس کو مناؤں وہ میری مرضی ہے۔ میں گانے لگاؤں، میں ناچ گانا کروں، میں میوزک لگاؤں، ایسے لگاؤں گا کہ پوری پڑوسی کیا، بلڈنگ کیا، گلی کیا، محلے کو سر پہ اٹھاؤں گا۔ ایک پڑوسی نہیں، میں کتنے پڑوسیوں کا حق مار رہا ہوں، گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہوں۔ گناہ الگ ہے اور ان کے حق تلفی کا گناہ الگ ہے، ایذاء مسلم کا گناہ الگ ہے۔ پھر کوئی بیمار ہے پڑوسی ہے، پھر اگر غلطی سے کوئی کہہ دے بھئی آپ ایسا کر رہے ہو، تو پھر الگ مصیبت، لڑائی جھگڑا۔ اور آج تو دین کے نام پہ بھی افسوس مزید یہ ہے، صرف عام دنیا کے نام پہ نہیں، دین کے نام پہ بھی آج میں اسپیکر لگا لوں گا، یا کوئی بھی ایسا عمل کروں گا کہ جس میں پڑوس کو بھی لپیٹ میں لے لوں گا۔ وہ کہے گا بھئی آپ اپنے تک محدود رکھیں۔ میں کیوں محدود رکھوں؟ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، آپ نے منع کیسے کیا؟ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا لوں گا۔ یہ ہے آج پڑوس ہمارے شر سے محفوظ نہیں۔ اگر میں اوپر رہتا ہوں، کوئی پڑوسی نیچے، جو چیز کچرا آئے گا میں نیچے پھینکوں گا، پانی ہوگا نیچے پھینکوں گا۔ بھئی میں تو اوپر ہوں، میں تو محفوظ ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ آج پڑوس کا ہمیں کوئی خیال اور رعایت نہیں ہے، اور نہ ہم آج پڑوس کی کوئی شکایت لیتے ہیں۔ اگر میری وجہ سے پڑوسی پریشان ہو رہا ہے، میرے بچے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، میرے کسی عمل کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہو رہا ہے، تو ہونے دو، مجھے اس سے کیا کام۔ دوسرا، جار ذی الجنب، یہ بھی اسی میں، جو گلی میں رہتا ہے، جس کا دروازہ سامنے ہے، ایک گھر چھوڑ کے، دو گھر چھوڑ کے، اس کے بھی حقوق ہے سارے۔ تیسری قسم صاحب بالجنب، یہ بھی سمجھ لیں، صاحب بالجنب بھی پڑوس ہے، ہم شاید اسے نہیں سمجھتے۔ میں مسجد میں آ رہا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی خاص جگہ ہوتی ہے، بلکہ بعض دو بزرگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ کرسی میں بیٹھتے ہیں، ہم پوری زندگی دیکھتے ہیں، یہ صاحب بالجنب ہے۔ اور یہ تو اتنا ایک پاکیزہ اور محبت والا تعلق ہے کہ یاد رکھے قیامت کے دن اس کی بھی سفارش ہوگی، ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ یہ ساتھ ایسا ہی نہیں ہے بیکار، یہ مسجد کا تعلق جو ہے یہ بہت مبارک تعلق ہوتا ہے، یہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ دکان پہ ساتھ بیٹھنے والے، ٹرین میں ساتھ سیٹ پہ دو مسافر آ کے بیٹھ گئے، بس کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، یہ سب صاحب بالجنب ہے۔ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وقتی سفر ہے لیکن صاحب بالجنب ہے۔ اب اگر میں کوئی ایسا عمل کروں گا کہ سفر میں اس دوسرے کو نقصان پہنچاؤں گا، آج ہم کتنا لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ اس پہ غور کر لیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو وہ کہے گا بھئی تم میری سیٹ پہ بیٹھ گئے، کہے گا تم میری سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ ٹرین میں ہم چڑھ گئے تو پیر پھیلا کہ میں پوری برتھ پہ لیٹ گیا، اب ساتھ والا آیا۔ یہ واقعات آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ یہ تو میں، پھر جس کی طاقت زیادہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر ایک سیٹ میری ہے اور میں ایسے پھیل کے بیٹھ جاؤں گا کہ آدھی سے زیادہ اس بیچارے کی جگہ میں نے گھیر لی، یہ اس کا حق میں مار رہا ہوں، حق تلفی بھی کر رہا ہوں اور پڑوس کا حق بھی مار رہا ہوں۔ یہ، یا پھر میں راستے میں اس کو کوئی تکلیف یا اذیت پہنچا رہا ہوں۔ صاحب بالجنب کا تو بڑا حق ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ تو ایک اور مسلک کے عالم بھی اس ٹرین میں تھے، جن کی مسلکی اور ذہنی موافقت نہیں تھی حضرت مدنی سے، لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت کو اور نہ ان کو پہچانتے تھے۔ ایک انگریز افسر بیٹھا ہوا تھا اس ڈبے میں، تھوڑی دیر بعد اس کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی، وہ گیا لیکن فوراً واپس آیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ فوراً جا کے واپس آیا، یعنی فارغ نہیں ہوا۔ خاموشی سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گئے تو دیکھا کہ وہاں کسی نے غلاظت کی ہوئی ہے اور پانی بہائے بغیر چھوڑ دیے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ انگریز کو ضرورت ہے بہت بیت الخلاء جانے کی، لیکن اس گند کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ بغیر کیے واپس آ گیا۔
تو حضرت نے سگریٹ کے ڈبے جمع کیے، جیسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، جمع کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کیا، اس کو ہٹا دیا۔ یہ وہ شیخ الاسلام ہے کہ 14-15 سال روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے، اور برس ہا برس دارالعلوم دیوبند کے مسند پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھائی ہے۔ اللہ پاک کے اتنے بڑے ولی تھے۔ رات کو سیاسی سفر بھی ہوتے تھے، دن رات بخاری شریف پڑھاتے تھے، لیکن رات کو بھی آتے فوراً دیوبند کی مسجد میں آ کے تہجد کی نیت باندھ لیتے، تہجد پڑھتے، اس کے فوراً بعد سبق پڑھانا شروع کرتے۔ یہ وہ انسان ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اس غلاظت کو ہٹایا، پھر واپس آئے، اور واپس آ کے اس انگریز سے کہا کہ بھئی آپ جائیں، میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں، صاف ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے صاف کیا۔ اپنی نیکی کر کے انسان پھر ضائع نہ کرے۔ کیا کہا کہ میں تو ابھی آیا، آپ جائیے، صاف ہے۔ وہ جب گیا تو واقعی صاف تھا، وہ فارغ ہو کے آ گیا۔ یہ دوسرے مسلک کے جو مولانا صاحب تھے، ان کے دل میں جستجو بھی ہے کون؟ انہوں نے پھر معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے ساری زندگی جن کی مخالفت کی، آ کے حضرت سے معافی مانگنے لگے۔ تو بہرحال صاحب بالجنب پہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ٹرین میں ہم جاتے ہیں تو سارا سفر لڑتے ہوئے گزرتا ہے۔ جہاز میں جائیں گے تو بھئی تم ادھر ہو گئے، میں ادھر ہو گیا، تم شیشے والی سیٹ میری تھی اور تم نے وہ کر لی۔ اب 2 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، 10 گھنٹے کا، وہ سب ہم لڑتے جھگڑتے اور حق تلفیاں کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن میں اللہ پاک نے یہ حق بھی بتایا کہ وہ صاحب بالجنب، بھائی یہ بھی پڑوس ہے، اور اس پڑوسی کا بھی حق ہے، اس کو یہ نہیں سمجھو کہ یہ حق نہیں۔ آج دکانیں ساتھ ساتھ ہو، وہ بھی پڑوسی ہے۔ آج ہم دیکھیں نا دوسرے دکاندار کو کیسے کاٹتے ہیں۔ کوئی آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ اس کا کسٹمر ہے، میں کوئی طریقہ کروں گا کہ اس کے کسٹمر کو توڑ دوں۔ یہ مسلمانوں نے جب ایک زمانے میں ترقی کی تو کافروں نے یہ سمجھنے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہے، اپنا آدمی بھیجا کسی ملک، کسی عرب ملک، کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کی کون سی خاصیت ایسی ہے کہ یہ اتنا ترقی پہ چلے گئے۔ وہ بھیس بدل کے آیا اور بازار آیا، اس کو کچھ خریدنا تھا، دکاندار سے بھئی فلاں چیز ہے، اس نے کہا کہ ہاں ہے، مجھے چاہیے۔ کہا ایسا کر لو، سامنے والے دکان والے سے خرید لو۔ اب یہ ایک ایسی اچھمبی سی بات ہے نا، کوئی یہ مشورہ دیتا ہے آج سامنے والے سے خرید لو؟ تو کہا بھئی آپ دے دے، کہا نہیں بس سامنے والے سے خرید لو۔ بہت اصرار کیا، بہرحال خرید لی، لیکن دل میں ایک وہ تھا کہ بھئی یہ کیوں؟ پھر بالآخر آئے اور کہا کہ وجہ کیا، آپ وجہ مجھے بتا دیں۔ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ صبح سے میں نے دکان کھولی، الحمدللہ اتنی بکری ہوئی ہے کہ میری روٹی روزی کا انتظام ہو گیا، لیکن یہ جو سامنے مسلمان بھائی ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس بیچارے کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو مشورہ دیا۔ وہ گیا اور کہا کہ مسلمانوں کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، لیکن یہ اس وقت تھا جب یہ حال تھا۔ آج سب سے بدترین حال معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کا ہے۔ کوشش کریں گے سامنے والے کو نقصان، دوسری فیکٹری ہے اس کو نقصان، دکان والا ہے اس کو نقصان، اس نے ذرا سی کوئی چیز میرے دکان کے آگے لگا دی تو وہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کسی نے کوئی چیز کھڑی کر دی تو ایسے لڑائی جھگڑے کہ الامان والحفیظ۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کامل مومن۔ تو معلوم ہوا کہ جو پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل مومن بنائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔